السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں محمد ارشد۔ آج ہم خیرت آباد کی تاریخ پر تفصیلی رپورٹ پیش کریں گے۔ خیرت آباد شہزادی خیرالنساء کے نام سے موسوم ہے۔ قطب شاہی دور میں خیرت آباد آباد ہوا تھا۔ آصف جاہی دور میں اس علاقے کو ترقی دی گئی تھی۔ خیرت آباد آج حیدرآباد کے خوبصورت اور ترقی یافتہ علاقے میں شمار ہوتا ہے۔ تو آج ہم خیرت آباد کی تاریخ پر خاص رپورٹ پیش کریں گے۔ خیرت آباد چوراہا سے تقریباً 500 میٹر دور گنجان آبادی میں دو تاریخی ورثے قطب شاہی مسجد اور قطب شاہی مقبرہ چھپے ہوئے ہیں۔ دراصل یہ خیرت آباد کے آباد ہونے کی بنیادیں ہیں۔ خیرت آباد کی بنیاد اسی مقام سے پڑی تھی۔ سن 1626 میں جب حیدرآباد میں قطب شاہی سلطنت کے 6ویں بادشاہ محمد قطب شاہ کی حکمرانی تھی، تب ان کی صاحبزادی شہزادی خیرالنساء بیگم کو اس علاقے کی زمین جاگیر میں ملی تھی، تو انہوں نے اس علاقے میں ایک خوبصورت مسجد قطب شاہی مسجد تعمیر کروائی تھی اور ایک مقبرہ اپنے استاد کے نام سے تعمیر کروایا تھا۔ ان دو تاریخی ورثوں کی تعمیر کے بعد آہستہ آہستہ یہ علاقہ آباد ہونے لگا اور اس علاقے کا نام خیرالنساء بیگم کے نام سے خیرت آباد سے مشہور ہو گیا۔ خیرت آباد ریلوے اسٹیشن بھی اس علاقے کا قدیم علاقہ ہے۔ خیرت آباد کی تاریخ تقریباً 400 سالہ قدیم ہے۔ خیرت آباد حسین ساگر کی تعمیر کے 64 سال بعد اور حیدرآباد کے وجود میں آنے کے 35 سال بعد قطب شاہوں نے اسے آباد کیا اور اسے بسایا اور اسے آصف جاہوں نے ترقی دی۔ سقوط حیدرآباد اور تلنگانہ کی تشکیل کے بعد خیرت آباد حیدرآباد کے خوبصورت ترین اور مصروف ترین علاقے میں شمار ہونے لگا۔ خیرت آباد کی تاریخ پر سینئر صحافی سید سجاد الحسنین نے روشنی ڈالی۔ آج بات ہو رہی ہے خیرت آباد کی۔ خیرت آباد جو ہمارا حیدرآباد کا ایک قدیم محلہ ہے، ایک تاریخی محلہ ہے اور اس کی اپنی ایک اہمیت ہے۔ تو خیریت آباد کی آج بات ہو رہی ہے۔ تو خیریت آباد کی اگر ہم تاریخ کی بات کریں گے تو یہ قطب شاہی دور کا مطلب ہے کہ 400 سال پرانا یہ محلہ ہے خیریت آباد، اور اس کو آباد کیا تھا خیرالنساء بیگم نے۔ خیرالنساء بیگم 6 قطب شاہی بادشاہ محمد قطب شاہ کی صاحبزادی ہیں، اور محمد قطب شاہ نے اپنی زندگی میں خیرالنساء بیگم کو جو ہے یہ علاقہ جاگیر میں عطا کر دیا تھا۔ تو خیرالنساء بیگم نے اس علاقے کو آباد کرنے کے لیے باضابطہ وہاں پہ ایک مسجد بنانے کا جو ہے انہوں نے ارادہ کیا، اور پھر انہوں نے ایک عالیشان مسجد وہاں پہ تعمیر کروائی اس علاقے میں۔ اور اس عالیشان مسجد کے پاس خیرالنساء بیگم نے اپنے استاد اقن ملا عبد الملک کی زندگی ہی میں ان سے اجازت لے کے ان کا مقبرہ بھی وہاں پہ تعمیر کروایا۔ یہ علاقہ شروع ہوتا ہے ایک مسجد سے، لیکن دھیرے دھیرے یہ علاقہ چار مینار کے قیام کے بعد جو ہے یہاں پہ باضابطہ خیریت آباد کا جو ہے قیام عمل میں آتا ہے۔ اس کے بعد کس تیزی سے اس علاقے میں ترقی عمل میں آئی ہے، آپ حیرت ہوتی ہے کہ کیسے اس زمانے کے بادشاہوں نے دور اندیشی کا جو ہے مظاہرہ کیا تھا، اور کیسے خیرالنساء بیگم نے ایک خیر کا کام کیا تھا۔ تو وہ جو اسی جو ہے بنیاد پہ وہاں کا علاقہ تیزی پھیلتا گیا۔ حسین ساگر اور خیرت آباد میں تعلق پایا جاتا ہے۔ حسین ساگر کا تفریحی خوبصورت علاقہ خیرت آباد کے سرحدی علاقے میں شمار ہوتا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ قطب شاہی دور میں حسین ساگر کا پانی کبھی خیرت آباد کو سپلائی ہوتا تھا۔ سلطان ابراہیم قلی قطب شاہ نے 1562 میں اپنے داماد حضرت حسین شاہ ولی کے نام سے حسین ساگر تعمیر کروایا تھا۔
اور خیرتآباد کو محمد قطب شاہ کی صاحبزادی شہزادی خیر النساء کے نام سے بنایا گیا۔ تیزی سے جو ہے حسین ساگر کی بھی تعمیر آج ہم دیکھتے ہیں تو حیرت زدہ رہ جاتے ہیں حسین ساگر کے علاقے کو۔ وہاں پہ جو ہے لمبنی پارک کی ہم بات کریں گے، NTR گارڈن کی ہم بات کریں گے، سیکریٹریٹ کی ہم بات کریں گے۔ حسین ساگر تو یقیناً قطب شاہوں ہی کا جو ہے کارنامہ تھا کہ پانی آبپاشی کے لیے اور پینے کے لیے، شہر کو پینے کے پانی کی سپلائی کے لیے باضابطہ جو ہے ایک تالاب کے قیام عمل میں لایا گیا تھا۔ یہ تالاب جو بنا تھا ابراہیم قطب شاہ کے جو ہے دور میں اس تالاب کی بنیاد رکھی گئی تھی، اور ابراہیم قطب شاہ نے اپنے داماد حضرت حسین شاہ ولی ابراہیم قطب شاہ نے اپنے داماد حضرت حسین شاہ ولی کے نام پہ جو ہے اس تالاب کا نام حسین ساگر رکھا تھا، اور اس تالاب کو باضابطہ نہ صرف جو ہے قائم کیا گیا بلکہ قطب شاہوں نے اس بات کا بھی خاص خیال رکھا کہ تالاب کے اطراف کے علاقے کو خوبصورت بنایا جائے، سرسبز و شاداب بنایا جائے، اور جو ہے یہاں پہ عوام کے لیے تفریح کا سامان بھی۔ خیرتآباد کو آصف جاہی دور میں ترقی دی گئی۔ خیرتآباد اور سیف آباد کا سرحدی علاقہ منٹ کمپاؤنڈ کا علاقہ آصف جاہی دور میں آباد ہوا تھا۔ اس منٹ کمپاؤنڈ میں آصف جاہی دور کے سکے اور کرنسی کی چھپوائی بھی ہوتی تھی۔ جو ہے سیف آباد اور جو ہے خیرتآباد کے ساتھ منٹ کے علاقے کے نام سے بھی ہم جانتے ہیں۔ تو منٹ کے علاقے میں باضابطہ اپنی کرنسی چھاپنے کا ایک چھاپہ خانہ بھی قائم کیا گیا تھا، جو ٹیکسال کہلاتا ہے۔ ٹیکسالی جو ہے یہ ٹیکسالی زبان کی بات کی جاتی ہے تاریخ میں، لیکن ٹیکسال کی اگر ہم ٹیکنیکل مفہوم نکالیں گے تو وہ ہے وہاں سے سکہ رائج الوقت، وہاں سے جو ہے تیار ہو کے باہر نکلا کرتا تھا، چاہے وہ نوٹ ہوں، چاہے وہ سکے ہوں، چاہے وہ چاندی سے بنے ہوں، چاہے وہ سونے سے بنے ہوں، چاہے وہ جو ہے روایتی جو ہے ہم الومینیم سے بنے ہوئے سکے بھی وہیں سے ڈھالے جاتے تھے، اور وہیں سے نکل کے عوام میں جو ہے آتے تھے وہ سکے۔ تو اسی کے حوالے سے جو ہے یہ علاقہ جانا جاتا ہے۔ تلنگانہ سیکریٹریٹ کا علاقہ بھی خیرتآباد کے حدود اور سرحد میں آتا ہے۔ آصف جاہی دور میں تعمیر کردہ سیکریٹریٹ کی قدیم عمارت اب آپ کو نظر نہیں آئے گی، بلکہ اس کی جگہ ایک نئی عمارت نظر آئے گی۔ تلنگانہ سیکریٹریٹ کی قدیم عمارت میں نظام کا عملہ رہا کرتا تھا۔ تلنگانہ سیکریٹریٹ کی قدیم عمارت جو آصف جاہی دور میں تعمیر کی گئی تھی، اس عمارت کو منہدم کر کے نئی سیکریٹریٹ کی عمارت کو BRS دور میں تعمیر کیا گیا۔ اس نئی تعمیر شدہ تلنگانہ سیکریٹریٹ کی عمارت کو ڈاکٹر BR امبیڈکر کا نام دیا گیا۔ پرانے سیکریٹریٹ میں نظام دور میں تعمیر کردہ مسجد ہاشمی اور مسجد معتمدی کی تعمیر جدید نئے سیکریٹریٹ کی بلڈنگ سے متصل کی گئی۔ قطب شاہی سے آصف جاہی کی طرف آتے ہیں تو تاریخ یقیناً بدل جاتی ہے۔ قطب شاہی بادشاہوں کے بعد قطب شاہی سلطنت کے خاتمے کے بعد اورنگزیب عالمگیر نے اپنے گورنر کو یہاں پہ جو ہے نگران بنایا تھا، پھر بعد میں یہاں پہ اسی بنیاد پہ آصف جاہی ڈائناسٹی کا قیام عمل میں آیا۔ لیکن آصف جاہوں نے بھی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے بہت زیادہ جو ہے کام انجام دیے۔ آصف جاہوں نے عوام کی فلاح کے لیے، عوام کی خیر اندیشی کے لیے جو ہے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ جو آج ہم موجودہ سیکریٹریٹ کا نام لیتے ہیں، سیکریٹریٹ کی ایک عمارت کا قیام عمل میں لایا گیا تھا، اور وہاں سے حکومت سازی کا کام ہوتا تھا، وہاں سے عوامی جو ہے فلاح و بہبود کے کام ہوتے تھے۔ ایک تاریخی عمارت تھی، اب وہ عمارت نہیں ہے۔ BRS کے دور میں، TRS کے دور میں جب KCR چیف منسٹر ہوا کرتے تھے تو انہوں نے نیا سیکریٹریٹ بنانے کے چکر میں
उस तारीखी इमारत को जो है गिरा दिया था। उसके साथ 2 मस्जिदें भी उसके अहाते में मौजूद थीं, उन मस्जिदों को भी शहीद कर दिया गया था। अब उनकी जगह पे जो है एक बड़ी मस्जिद तामीर कर दी गई है। देखिए, अगर हम आसिफ जाहों की बात करेंगे तो खैरियताबाद, हुसैन सागर खैरियताबाद से लेके मौजूदा असम्बली की जो तारीखी इमारत है, और फिर बाग़ आमा है, और फिर जुबली हाल है, ये सारा जो जुबली हाल, बाग़ आमा, नौबत पहाड़, और फिर जो है सेक्रेटेरिएट, और फिर सैफाबाद, हुसैन सागर, ये सारा इलाका जो है आसिफ जाहों ने डेवलप किया था। खैरताबाद और उसके अतराफ चारों सिमत में गुंजान आबादी बस गई, आलीशान इमारतें तामीर हो गई, कई अहम लैंडमार्क्स वजूद में आ गए। लेकिन तरक्की की चकाचौंध में खैरताबाद के क़दीम और तारीख़ी विरसे, जो इस इलाक़े की असल बुनियाद और पहचान थे, लोगों की नज़रों से ओझल होते गए। खैरताबाद की तारीख 400 साल क़दीम है। कुतुब शाही दौर में यह आबाद हुआ था। खैरताबाद की तारीख का आपने इस ख़ास प्रोग्राम में मुशाहिदा किया। फ़िलहाल सियासत टीवी के इस ख़ास प्रोग्राम में बस इतना ही। आपके मेज़बान मोहम्मद अरशद के साथ कैमरामैन सैयद मुबीन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।